عہدے دار کی اطاعت لازمی ہے، دیر از نا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جماعت احمدیہ میں. یا تو اس کو اخراج کی دھمکی دی جاتی ہے کہ اس کو نکال دیا جائے گا. اب جو اخراج کی دھمکی ہے یا اس کا سوشل بائیکاٹ ہے، سوشل تذلیل ہے، کیونکہ اس کے علاوہ ان کا دوسرے معاشرے سے انٹریکشن نہیں ہے، اس میں ان کو اجازت نہیں ہے. سو یہی بنیادی باتیں ہیں کہ آج کا جو احمدی ہے اس کی چونکہ بچپن سے اتنی برین واشنگ کی ہوتی ہے کہ اس کو اپنے بنیادی عقائد کا ہی پتہ نہیں کہ میں کس کو مانتا ہوں اور میرے بنیادی عقائد کیا ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک کہ اس کو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ 90% احمدی گھرانوں میں حدیث کی بکس موجود نہیں. مرزا کی بھی بکس موجود ہیں لیکن وہ پڑھی نہیں ہوئی. مثال کے طور پر سلیکٹیو اسٹڈی کی مثال دوں، منتخب آیات، منتخب تحریرات، منتخب احادیث، اس طرح کی بکس ہیں جو گھروں میں ہوتی ہیں. اور ایک ایگزام لیا جاتا ہے مرزا کی کتاب کا، اکثر جماعت کے جو رسالے ہیں الفضل ان میں آتا ہے، ختام الاحمدیہ لجنہ تنظیم سے امتحان لیا جاتا ہے. ہر ماہ کتاب ہوتی ہے، اس کو پڑھتے ہیں، اس کا ایگزام لیا جاتا ہے. سلیکٹڈ کویسچنز ہوتے ہیں، سلیکٹڈ ایگزام دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ امتحان دے دیا. سو بنیادی طور پر یہ ایک ویشیس سرکل ہے. اب میں آپ کو اس کو ایک اور اسپیکٹ سے بتاؤں کہ انسان کی میرے ذہن کے مطابق کہ زندگی کا الٹیمیٹ جو گول ہے اور مقصد مسلمان کا وہ خدا تعالیٰ کی رضا ہے یا جنت کا حصول ہے، یہی ہے. اور جنت اگر کسی کو کہا وہ کیا ہے، وہ خدا کی رضا اور خوشنودی ہے خدا تعالیٰ کے مسلمان کے لیے. سو اگر 15 سال کی عمر میں کسی کو یہ بتا دیا جائے اور اس سے وعدہ لیا ہے، ایگریمنٹ سائن کرا لیا جائے کہ اگر تم تمام عمر اپنی آمد کا یہ 10% دیتے رہو گے تو تم بہشتی مقبرہ میں دفن ہوگے اور جنت تمہیں مل جائے گی. سو کون انسان ہے کہ جو اس کے علاوہ کوئی اور بات سوچے گا کہ کم عمری میں کچے ذہن کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہیں جنت ملے گی. دیٹس دی الٹیمیٹ گول آف اینی پرسن. تو وہ ساری عمر جو ہے اس ویشیس سرکل کے پیچھے بھاگتا رہے گا. اور یہ اختیار جماعت کو حاصل ہے کہ کسی وقت بھی وہ اس کی وصیت کینسل کر سکتے ہیں. اور ایون یہاں تک کہ جناب نگر ربا میں بھی اس کا جب جنازہ پڑا ہوتا ہے تو وہاں اس وقت بھی اس کا حساب کتاب کیا جاتا ہے. اور یہ جماعت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہے تو آپ کی وصیت کینسل کر دے اور آپ کو وہاں بہشتی مقبرے میں نہ دفن کیا جائے. اور اس وقت حساب کتاب ہوتا ہے، کہا جاتا ہے اتنے ہزار اتنے لاکھ دو گے تو وہاں دفن ہو. سو اٹ ہیپنڈ ود ان مائی فیملی ایز ویل. ابھی میرے اپنے نانا جو ہے وہ ساری عمر چندہ دیتے رہے، اور جب ان کی وفات ہوئی ان کا جنازہ لے کے گیا، وہاں جنازہ پڑھا رہا تو تمام حساب کتاب جو بتایا گیا وہ بہت زیادہ تھا. تو ان کو جناب نگر ربا سے باہر ہی عام قبرستان میں وہاں پہ دفن کر کے واپس. تو یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ساری عمر کوئی پے کرتا رہے. سو اسی لیے کہا اٹس آل اباؤٹ منی. اگر کوئی شخص شرابی ہو، چور ہو، جو مرضی ہو، اگر وہ پیسے دیتا رہے گا تو وہ ان کے اس بہشتی مقبرہ میں دفن ہو جائے گا اور اس کو بقول ان کے جنت گارنٹی اور مل جائے گی. سو یہ ایک ویشیس سرکل ہے جو بنا دیا گیا ہے. تو دیٹس وائی اس کو کلٹ کہا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو بتایا یہ جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے کہ اس سے باہر تمہارے لیے موت ہے. اب میں آپ کو اپنی اگزامپل بتاؤں کہ میں احمدیت میں ہوتے ہوئے جو مسلمانوں کی مساجد ہیں ان کے قریب سے بھی نہیں گزرتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جس نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے یا جو بھی مسلمان ہے وہ ٹیررسٹ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو سنتے ہی دیکھتے ہی گولی مارتا قتل کر دے گا. مسجدیں جو یہ بتایا گیا تھا کہ امام مہدی کے زمانے کی نشانی ہے، قیامت قرب قیامت کی نشانی ہے کہ مسجدیں نمازیوں سے خالی ہوں گی. یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ اور فراڈ اور دجل تھا. یہی میں آپ کو بتاؤں یہ ایک دجل ہے اور یہ پلان دجل ہے. اور ایک اور بات آپ کو میں بتاؤں کہ مرزا غلام احمد قادیانی مسمرزم کا ایکسپرٹ تھا. اس نے اپنی بک پر لکھا ہے مسمر، ہی واز این ایکسپرٹ آف مسمرزم. سو یہ ایک دجل کا پردہ ہے جو اس نے ایک سسٹم بنا کے لوگوں کو اس میں بند کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، اور وہی عقیدت کا پردہ ہے. اور تاکہ وہ تمام دوسرے مسلمانوں سے ملے جلے نہ، ان سے بات چیت نہ کریں، اور انہیں تنظیموں میں، میٹنگز میں، اجلاسات میں ان کو لازمی جانا ہے. دیکھیے مرزا نے کہا ہے کہ جو شخص یہ چندہ عام جو کہ 6.25% چندہ ہے اس کا التزام نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے. اب دیکھیں کہ بقول ان کے کہ ان کی جماعت بقول ان کے
دے آر دا اونلی مسلم. کلمۃ الفصل مرزا بشیر الدین محمود جو کہ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا تھا، اس کی کتاب ہے، اس میں اس نے واضح لکھا ہوا ہے کہ جو احمدی نہیں ہے وہ کافر اور پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو اگر آپ کو بچپن سے یہ بتایا جائے کہ یو آر دا ٹرو مسلم، ٹھیک ہے جی، اور باقی تمام لوگ جو ہیں وہ کافر، ٹھیک ہے، تو وہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے کافروں سے دور رہنے کا کہا جاتا ہے، اسی طرح احمدیوں کے لیے باقی جن کو وہ غیر احمدی کہتے ہیں وہ کافر. ایک اور میں آپ کو انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں جو کہ شادی بیاہ کے معاملات میں ہے، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بنیادی وجہ ہے جس نے جکڑ کے رکھا ہوا ہے احمدیوں کو نظام جماعت کا تابع رہنے کے لیے، کہ جماعت احمدیہ کا جو میرج سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اگر آپ وہ دیکھیں اور میرج فارم دیکھیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس کے اندر کوئی بھی ایسی شک اور شرط نہیں ہے جو مسلمانوں کے نکاح فارم میں ہوتی. اٹس اے میرج سرٹیفکیٹ. سیکنڈ، دے ڈونٹ رجسٹر دیئر میرجز ان دی کورٹ آف لا، ان دا گورنمنٹ. جماعت احمدیہ، صدر انجمن احمدیہ جو ٹرسٹ ہے، وہ جو کہ اسپیشل ایکٹ ہے گورنمنٹ کا، اس کے تحت اپنا نکاح گورنمنٹ کے ریکارڈز میں رجسٹر نہیں کراتے. اور اٹس اے گریٹ تھریٹ فار اینی احمدی. جماعت احمدیہ لیگلی جس وقت چاہے کسی کا بھی نکاح کینسل کر سکتی ہے، ان کے پاس یہ اختیار ہے. اور یہ ایک ایسا شکنجہ ہے جو کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اب میں آپ کو رشتے ناطے کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں. اگر کسی احمدی نوجوان نے، اس کی شادی ہونی ہوتی ہے یا بچی کی شادی ہونی ہوتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے اندر دیر از اے لانگ لیول آف تصدیق، عہدے داروں سے تصدیق ہوتی ہے. اس میں سب سے مثال کے طور پہ ایک نوجوان ہے، اس کی شادی ہونی ہے، تو اس کے سب سے پہلے اس کی تصدیق اس کے محلے اور علاقے کا قائد کرے گا، جو اس کی تنظیم خدام الاحمدیہ کہلاتی ہے. اس کے بعد اس کی تصدیق کرے گے اس کے ضلع کا قائد ضلع، جو کہ نوجوانوں کی تنظیم کا اس ڈسٹرکٹ کا قائد ہوتا ہے. اس کے بعد اس شہر یا ڈسٹرکٹ کا امیر، وہ اس کی تصدیق کرے گا. اسی طرح آن دا ادر اینڈ لڑکی کی سائڈ پہ جو لجنہ کی تنظیم ہے، اس ایریا کی جو پریزیڈنٹ ہے عورت، وہ تصدیق کرے گی. اس شہر کی جو صدر ہے وہ تصدیق کرے گی. اس کے بعد اس شہر کا جو مقامی مربی ہے وہ تصدیق کرے گا. اب یہ 6 لیول آف تصدیق جو لوگ تصدیق کریں گے. اچھا، اب اگر اس کے علاوہ اس کے چندے کا ریکارڈ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ پچھلے اتنے سالوں میں چندہ دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے، جماعت کے پروگراموں میں آتا ہے نہیں آتا ہے. اگر یہ تصدیقیں نہیں ہوتی تو اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی شادی نہیں ہو سکتی. اور وہ تصدیقیں جو ہیں وہ اگر آپ کی کسی عہدیدار سے نہیں بنتی، تو اس لیے جب بھی کسی بچے یا بچی احمدی کی شادی ہونے لگتی ہے تو اس کے والدین عہدیداروں کی خوشامد کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک ان کو رشوت بھی دیتے ہیں، اور اس سے کرپشن ان کے معاشرے میں آتی ہے. اور اس کے بعد دونوں اینڈز پہ اس کی تصدیقیں ہوتی ہیں، مرکز سے تصدیق ہوتی ہے، اس کے بعد کہیں جا کر ان کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کس حد تک اس سسٹم نے، جو کہ ٹوٹلی کفر کا نظام ہے، انہوں نے ان کو جکڑ کے رکھا ہے. سو اٹس مور آف اے سوشل سسٹم. یہ ایک سوشل سسٹم ہے، سوشل بائنڈنگ ہے، اس نے ان کو جکڑ کے رکھا، ٹھیک ہے. اور جس کی وجہ سے لوگ اس حد تک جکڑے ہوئے ہیں کہ ان کی جو ڈیلی لائف ہے صبح سے لے کے شام تک وہ غلام ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، جماعت میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ہر ایک کو کہا جاتا ہے کہ آپ غلام ہیں. غلام احمد اور اس کے خاندان کے خاک کے بھی برابر نہیں، اور ہم اس کے غلام ہیں. یہ ایک بچے کو بچپن سے بتا دیا جاتا ہے. سو دے آر دا سلیوز آف سلیوز ان فیکٹ. سو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ اس وقت کی جو ینگ جنریشن ہے جماعت کی، وہ ریئلائز کرتی ہے، اور وہ دہریت کی طرف، اسی وجہ سے وہ لوگ دہریت کی طرف جا رہے ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ جو نظام ہے جماعت کا، یہ ایک سفید ہاتھی ہے. اس پر بہت سی باتیں، اور جماعت کے اندر بھی بہت سی وائسز کریٹ ہوئی بھی ہیں، اور نظام کے شکنجے میں لوگ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے ہم دعائی کر سکتے ہیں. اچھا، ایک عام جو اپنی فیملی ہے
وہ اپنے ایک گھر کے جو بنیادی فیصلے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ شادی بیاہ کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ بچے کے کریئر کا فیصلہ ہے، کہ ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر بنے گا، کیا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ عام فیملی آزاد ہے؟ جی میں آپ کو بتاؤں، بچیوں کی حد تک یہ بتاؤں کہ اگر کسی ہر لڑکی کو اگر کو ایجوکیشن سسٹم میں پڑھنا ہے تو اس پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. انہیں لکھنا پڑتا ہے ٹو دی ہیڈ آف کمیونٹی، جو بھی اس وقت کا خلیفہ وقت ہوتا ہے. جیسے آج کل مرزا مسرور ہے جماعت کا، اپنے آپ کو خلیفہ کہتا ہے، تو اس کو خط لکھنا پڑتا ہے تحریری طور پہ، اور اس کو تحریری بائی نیم اجازت چاہیے ہوتی ہے. اور جب تک وہ اجازت اگر آتی ہے تبھی وہ اپنے کو ایجوکیشن میں اپنی بچی کو پڑھا سکتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو پڑھاتے ہیں، وہ چھپاتے ہیں، پھر جب ان کی شکایت ہوتی ہے، اسپائنگ ہوتی ہے، جاسوسی کرتے ہیں، بتایا جاتا ہے، تو پھر ان کی بےزتی ہوتی ہے. اس لیے وہ اجازت لیے بغیر نہیں کر سکتے. جماعت میں ایک وزارت تعلیم اور ہر شہر میں ایک سیکٹری تعلیم ہوتا ہے، سیکٹری ایجوکیشن ہوتا ہے. جو وقفے 9 بچے ہیں دے آر ناٹ الاؤڈ. انہوں نے کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ سب وہ پابند ہیں، وہ غلام ہیں. اور یہ جماعت ڈیسائیڈ کرے گی کہ انہوں نے کیا پڑھنا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، گریجویشن کرنی ہے یا نہیں پڑھنا، یا انہوں نے 5ویں 8ویں میٹرک کر کے ان کو جماعت کے حوالے کر دیا جائے گا. آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں کہ چناب نگر ربوہ میں یہ جماعت کی اخبار الفضل میں بھی آ چکا ہے. کوئی تقریباً کوئی وقفے 9، شاید 8 سے 10 ہزار بچے وقفے 9 ہیں، جس میں سے آلموسٹ 80% جو ہیں وہ بیکار ہیں. 5-6 ہزار کے قریب وہ ہیں جو میٹرک بھی نہیں کر پائے. یہ خود جماعت کے ریکارڈز ہیں، فیکٹس. ان کو انہوں نے اسلحہ ہاتھ میں پکڑا دیا، ڈنڈا پکڑا دیا، ساری رات وہ ڈیوٹیاں دیتے ہیں، گھروں سے باہر رہتے ہیں، اور ان سے کیا کام کروایا جاتا ہے واللہ اعلم.